کو میں امداد سمرو پلان اے ناکام ہو گیا, پلان بی بھی ناکام ہو گیا, اور اب پلان سی جو ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پلان سی ہے کیا؟ عمران خان صاحب کا پلان سی ظاہر ہے کیا ہے. کل کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب تحریک انصاف کس طرح ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہتی ہے. کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں آہستہ آہستہ, اور ایک آدھ دن میں مزید کھل کر سامنے آ سکتی ہیں, یا ہو سکتا ہے کہ سامنے آئیں ہی نہ. جس طرح پلان اے نہیں تھا کوئی بھی, جس طرح پلان بی نہیں تھا کوئی بھی, دونوں اگر اصل میں صرف گلی باتی یہ چیزیں تھیں نا. کہا جا رہا تھا کہ ہمارے پاس پلان اے بھی ہے, پلان بی بھی ہے, پلان سی بھی ہے, تو اس وقت بھی میں کہا کرتا تھا کہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے, یہ ایویں ہی اندھیرے میں تیر چلا رہے, اور اتفاق سے وہ تیر ان کے اپنے اوپر ہی برس رہے, اور خود ہی اپنے آپ کو گھائل کیے جا رہے ہیں, زخمی کیے جا رہے ہیں, اپنے آپ کو مارے جا رہے ہیں. تو یہ تحریک انصاف کا المیہ ہے. تو اول تو پہلی بات جو ہے وہ اس پر بات ہوگی کریں گے کہ پلان سی کیا ہے, اور پلان اے اور پلان بی کیا تھا اگر تھا تو, اور وہ ناکام کیسے ہوا. اور دوسرا بھونچال سا مچا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد. فیصلہ قانونی تھا, اور ظاہر ہے قانونی فیصلہ اگر کسی سیاستدان کے لیے, سیاسی جماعت کے لیے ہو, یا ایون کسی بھی شعبے کے لیے ہو, تو اس کے اثرات الگ الگ ہوتے ہیں. مطلب معیشت پر اس کا اثر پڑتا ہے, اس کا اثر پڑتا ہے معاشرت پر, اثر پڑتا ہے اس کا سیاست پر, اثر پڑتا ہے. تو چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے کل, ان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے, تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں ملا. الیکشن کمیشن کا فیصلہ انہوں نے برقرار رکھا, اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ انہوں نے اڑا دیا, کالعدم کر دیا. تو اس فیصلے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے پاکستان میں, ایک واضح تقسیم نظر آ رہی ہے. کچھ لوگ, میں بات سیاسی لوگوں کی نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں صحافیوں کی, تجزیہ نگاروں کی. اور یہ جو ہمارے صحافی یا تجزیہ نگار یا جو بھی, وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت ان کا موقف کسی نہ کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. ہم جب یہاں بات کر رہے ہوتے ہیں, عمران خان صاحب کی حکومت میں جب بات کرتے تھے تو مسلم لیگ نون والے کہتے تھے کہ جی آپ تو ہمارے لیے بڑا ہمارے لیے کام کریں. بھی ہم اپنے لیے کام کر رہے ہیں, ہم اپنی ضمیر کے مطابق بات کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہوتے تھے کہ جی ہم شاید ان کا جھنڈا لے کر چل رہے ہیں. اچھا, اب جب مسلم لیگ نون کے جو معاملات جس طرح سیدھے ہو رہے ہیں, صاف ہو رہے ہیں, اس پر بات کرتے ہیں تو وہ ناراض ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ تو اب وہی عمران خان کی زبان بولنے لگ گئے ہو, یا ہمارے مخالف فلاں ہو گئے. گلا شکوہ کرتے ہیں وہ, جس طرح پی ٹی آئی والے کرتے تھے. لیکن پی ٹی آئی والے گلے شکوے نہیں کرتے, گالیاں دیتے ہیں. تو اب جو بات ہوتی ہے, جو تجزیہ تبصرہ ہوتا ہے لا محالہ, وہ کسی فریق کو اس کا وہ پسند آتا ہے اور کسی فریق کو ناپسند آتا ہے. اب فیصلوں میں بھی یہی ہوتا ہے. جو چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ ہے, یہ فیصلہ سیاسی طور پر تو اس نے پاکستان کو شاید آگے چل کے بہت زیادہ نقصان پہنچائے یہ فیصلہ, یا اس فیصلے سے سیاسی طور پر جو پارٹیوں کے اندر جمہوریت کی خواہش ہے شاید وہ پوری ہو جائے. اگر پارٹیاں اس طرح چلیں گی, جمہوریت لے کر بھی آئیں گی, الیکشن کے ذریعے اپنی لیڈرشپ منتخب بھی کریں گی, تو بھی اس فیصلے کے تحت اگر الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا کہ جی آپ کا الیکشن جو ہے وہ ہمیں پسند نہیں آیا, تو پھر آگے چل کر میں بات کر رہا ہوں یعنی مستقبل میں, تو پھر کسی اور پارٹی کو کسی بھی وقت رگڑا جا سکتا ہے, اور پھر سپریم کورٹ تک معاملہ جا کر اسی طرح اپہولڈ ہو سکتا ہے جس طرح اب ہوا ہے. تو بہرحال تو اس پہ اب 2 طرح کے تبصرے آ رہے ہیں. میں نے صبح کے ولاگ میں بتایا تھا, لیکن اس کے بعد جیسے جیسے دن اپنا چڑھتا گیا ہے تو بھرمار لگی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر, ٹویٹر پر, فیس بک پر, ہر طرف یہ فیصلہ. اور اس فیصلے کی وجہ سے کچھ ایک طبقہ جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب کو انسان سے پتہ نہیں کیا بنا کر پیش کر رہا ہے, سپر ہیرو, یہی ہمارا المیہ ہے. اور ایک طبقہ وہ ہے جو چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب کو پاکستان کی تاریخ کے بدترین جج صاحبان کی فہرست میں کھڑا کر رہا ہے. ثاقب نثار, افتخار چودھری, تو مولوی مشتاق, تو پتہ نہیں کس کس کے ساتھ کہ جی یہ اب یہ اس میں وہ لوگوں کا ذکر نہیں کر رہا جو عمران خان کے ساتھ جن کا ٹلٹ نہیں, جو عمران خان کی جو کی بورڈ واریئرس ہیں, جو صحافی اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن کی بورڈ واریئر ہے عمران خان صاحب کے. میں اس ٹائپ کے صحافیوں کی بات نہیں کر رہا, میں حامد میر ٹائپ کے صحافیوں کی بات کر رہا ہوں, میں متی اللہ جان ٹائپ کے صحافیوں کی بات کر رہا ہوں. میں دوسری طرف جو اس کو سراہ رہے وہ صحافی بھی وہ ہیں جو اس طرح
مسلم لیگ نون کا جھنڈا لے کر نہیں چل رہے ہوتے، کیونکہ اس کا فیصلے کا سیاسی فائدہ تو ان انتخابات میں تو مسلم لیگ نون کو ہونے جا رہا ہے نا. ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے علاوہ تو کوئی اور پارٹی بہت زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتی. تھوڑا بہت فائدہ پیپلز پارٹی کو شاید ہوگا، کیونکہ مسلم لیگ نون کا جو مرکز ہے، جہاں جس کو عمران خان صاحب نے آ کر اپنا مقبول مرکز بنا دیا، وہاں پر اصل مسئلہ تھا نا انتخابات میں. تو وہ صحافی جو مسلم لیگ نون کے اس طرح جھنڈا لے کر نہیں چلتے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس کا فیصلہ ٹھیک ہے، انہوں نے صحیح کیا ہے، قانون کے مطابق فیصلہ بنتا تھا اور قانون کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا. اور پی ٹی آئی اپنا کیس خود ہاری ہے، تحریک انصاف کی تیاری نہیں تھی، تحریک انصاف تو ایویں ہی کھلنڈرا پن کر رہی تھی. تو اب یہ ایک اور تقسیم ہمیں نظر آ رہی ہے، اور اس طرح کے بڑے فیصلوں کے بعد اس طرح کی تقسیم نظر آ رہی ہوتی ہے. میں ان لوگوں کو، میں نام نہیں لے رہا، اس لیے میں کسی کا نام نہیں لے رہا، ان لوگوں کو جنہوں نے افتخار چودھری جیسے بدترین جج کو، غلیظ انسان کو، فرعون تھا وہ، اس کو سپر ہیرو بنا کر پیش کرتے تھے. ان کا خیال ہے کہ آج اپنا چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے غلط کیا ہے، حالانکہ وہ افتخار چودھری کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے تھے، اس کے فیصلوں پر گھنٹوں گھنٹوں ٹاک شوز کر کے اور بڑا بڑا وہ بڑے بڑے بھاشن دیا کرتے تھے. بہرحال ایک تو یہ تقسیم، ایک تو یہ بھونچال. اب اس کو چیف جسٹس صاحب نے، ظاہر ہے وہ ان کو اس ساری چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے، لیکن جو ان کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں کہ جی یہ انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی کا مرڈر کیا ہے قانون کے ساتھ، ایک سیاسی پارٹی کا قتل ہی ہے نا ایک طرح سے. بے شک انہوں نے خود ہی اپنا گردن ٹوکے میں دی ہے پی ٹی آئی نے، لیکن بہرحال ہوا ہے. تو وہ چیف جسٹس صاحب اگر اس سارے جو بھونچال ہے اس سے سائڈ پر ہو کر اپنا اسی طرح کام جاری رکھیں گے جو جاری رکھے ہوئے تھے، تو پھر شاید یہ طوفان جو ہے وہ ایک آدھ دن میں تھم جائے گا ان کی ذات کے اوپر جو ہے. کیونکہ انہوں نے پارلیمنٹ کو کی توقیر کی بات کی ہے، انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بحال کر کے، اور جو ایک آمریت تھی ایک سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی، اس کو انہوں نے ختم کیا ہے. انہوں نے تاحیات نااہلی والا ایک انتہائی اپنا ڈریکونین فیصلہ تھا نا، کالا فیصلہ، اس کو انہوں نے ختم کیا. انہوں نے کہا 5 سال اہلیت نااہلی 5 سال کی ہوگی. تو ان کے قاضی فائزہ صاحب کے اس میں کیا کہتے ہیں ریکارڈ میں تاریخ ساز فیصلے ہیں. اب اس فیصلے کے اثرات ظاہر ہے پاکستان کی سیاست پر برے پڑنے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو طوفان کھڑا ہوا ہے، جو بھونچال مچا ہے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس سے خود کو کیسے بچائیں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. افتخار چودھری نہیں بچا سکے تھے، ثاقب نثار نہیں بچا سکے تھے، وہ اس میں بہہ گئے تھے. جج جو ہوتا ہے نا، ہوتا تو انسان ہی ہے، لیکن جب وہ جج کی کرسی پر بیٹھے پھر وہ یہ نہ دیکھے کہ جی یہ میرا مخالف ہے، پرسوں ترسوں اس نے میرے خلاف ایک مہم چلائی تھی، اس نے میرے خلاف ریفرنس لے آیا تھا، یہ کیا تھا، یہ جج کو پھر نہیں سوٹ کرتا. تو وہ اگر اس سے بچ جاتے ہیں چیف جسٹس صاحب، تو پھر یہ جو جتنے بھی چیف جسٹس کی ذات پر تیر چلانے والے، انگلیاں اٹھانے والے لوگ ہیں، ناکام ہو جائیں گے، ورنہ پھر وہ کامیاب ہو جائیں گے. پھر چیف جسٹس صاحب جو ہے تاریخ پھر بتائے گی آگے چل کر کہ وہ واقعتاً جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں یا پھر وہ ثاقب نثار ہیں، وہ افتخار چودھری ہیں یا کیا ہیں. پھر وہ تو ان کا اپنا کنڈکٹ اور ان کا اپنا باقی ماندہ جو وقت ہے بطور چیف جسٹس، ان کے فیصلے، ان کی عدالت طے کرے گی کہ وہ کس طرح کے جج ہیں. اچھا، اب میں بات کر رہا تھا پلان اے پلان بی. دیکھیں، عمران خان صاحب کی اصل مصیبت شروع تب ہوئی جب ان کے ساتھ عمران خان صاحب کی بگڑی فوجیوں کے ساتھ. اور وہ جب باجوہ تو یہ کہتے ہیں کہ جب یہ وزیر اعظم بن گئے اور پھر جب ان کی میں نے بدلتا ہوا چہرہ دیکھا، اور پھر جب میں نے وہ پہلے تو خواب ہوتے ہیں نا کہ جی میں اتنے 1000 ارب اکٹھے کر لوں گا، میں 3 مہینے میں کرپشن ختم کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. تو وہ تو ایک باتیں تھی نا، گلی باتیں. لیکن جب بندہ اقتدار میں آتا ہے، پاور میں آتا ہے، طاقت میں آتا ہے، تو اس وقت اس کا پتہ چلتا ہے کہ کتنے پانی میں ہے. تو باجوہ صاحب نے تو شروع میں کہہ دیا تھا کہ جی یہ تو ہمیں اندازہ ہو گیا تھا پہلے آغاز میں ہی ان کو وزیر اعظم بنانے کے فوراً بعد کہ بھائی یہ تو ہم سے غلطی ہو گئی ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے
کہ شاہد خاقان عباسی کو کہا گیا تھا کہ آپ پرائم منسٹر بنو، اس کو ہم ہٹانے کو تیار ہیں، آپ آ جاؤ، نواز شریف نے اجازت نہیں دی تھی۔ تو بہرحال تو عمران خان صاحب کی لیکن ٹھن گئی تھی تب جب آئی ایس آئی چیف کو ہٹانے کا فیصلہ ہوا تھا اکتوبر میں 2021 میں 6 اکتوبر، اس کے بعد پراپر لڑائی ہو گئی تھی۔ تو اس کے بعد سے عمران خان صاحب کو جو کہتے تھے میرا پلان، میرے پاس ہر وقت میرے پاس کوئی نہ کوئی پلان موجود ہوتا ہے، تو اس کے بعد اصل پتہ چلنا شروع ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی پلان ہے یا نہیں ہے۔ اس سے پہلے مارچ میں جب سینٹ کے انتخابات ہو رہے تھے، اس وقت بھی عمران خان صاحب یہی کہتے تھے کہ میرے پاس پلان ہے، میرے پاس پلان ہے، میں یہ کروں گا، اور سینٹ کے انتخابات قومی اسمبلی میں وہ ہار گئے تھے، بدترین شکست کھا گئے تھے۔ تو اس وقت بھی کوئی پلان نہیں تھا، اور اس کے بعد تحریک عدم اعتماد پر بھی عمران خان صاحب یہی کہتے تھے کہ میرے پاس پلان اے بھی ہے، پلان بی بھی ہے، پلان سی بھی ہے، اور میں چھٹی کرا دوں گا ان کی۔ کوئی پلان نہیں تھا۔ اب جب عمران خان صاحب جیل میں گئے تب بھی یہی کہ ہمارے پاس پلان اے بھی ہے، پلان بی بھی ہے، اور پلان سی بھی ہے۔ پلان اے یہ تھا کہ جی کسی صورت تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر نہیں ہونے دینا۔ اس پلان اے کے تحت عمران خان صاحب سزا یافتہ ہو گئے، عمران خان صاحب کے نام پر پارٹی رجسٹر نہیں رہ سکتی تھی، انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ الگ ان کے گلے پڑ گیا۔ تو عمران خان صاحب نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروانے تھے، مگر کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کے نام پر رجسٹر اگر رہے گی پارٹی تو پارٹی آؤٹ کر دی جائے گی، لیگلی آؤٹ ہو جائے گی۔ تو پلان اے کے تحت انہوں نے بیرسٹر گوہر کو اپنا پارٹی چیئرمین بنوایا اور الیکشن کروائے انٹرا پارٹی الیکشن بھی اٹھ گئے۔ پلان اے میں یہ تھا کہ جی پی ٹی آئی کی سیاسی لیڈرشپ جو ہے اس کو کارڈن کر دیا گیا ہے، گرفتار ہو گئی ہے، مفرور ہے، روپوش ہے، ساتھ چھوڑ گئی ہے، پریس کانفرنسز کروا لی ہے، مذمتیں کروا لی گئی ہیں، تو وہ چھوڑ گئے۔ تو اب وکیلوں کو ہم رکھیں گے ساتھ۔ وکیلوں کو کون ہاتھ لگائے گا بھائی؟ وہ تو وکیلوں کو ہاتھ لگانے کا مطلب ہے کہ بڑی تحریک اٹھ جائے۔ تو انہوں نے پارٹی وکیلوں کے حوالے کر دی، پارٹی کا سربراہ بھی وکیل، پارٹی کا اپنا وائس چیئرمین، اپنا نائب صدر بھی وکیل، سینئر نائب صدر بھی وکیل، سارے وکیل، بیرسٹر گوہر، علی ظفر، وہ کیا ہے شیر افضل مروت، لطیف کھوسہ، سارے وکیلوں کے حوالے ہوگی یہ پارٹی، سلمان اکرم راجہ، یہ سارے۔ لیکن یہ جو قانونی جنگ تھی، اور اس قانونی جنگ کی وجہ سے عمران خان صاحب نے ایک سیاسی جنگ اور دوسرا قانونی جنگ، وہ سیاسی جنگ تو انتظامی طور پر پی ٹی آئی کے خلاف لڑی جا رہی تھی نا، ظاہر ہے لوگوں کو گرفتار کرنا، تو وہ اور وفاداریاں بدلوانا، پریس کانفرنسز کروانا، تو اس میں بھی تحریک انصاف ناکام رہی۔ انتظامی طور پر جو کچھ ان کے خلاف ہو رہا ہے اس میں کوئی کمی لانے میں بھی ناکام ہو گئی، اور دوسرا جو پارٹی کا نشان تھا جو انٹرا پارٹی الیکشن کی صورت میں کی شکل میں ان کو واپس ملنا تھا یا چھننا تھا، وہ بھی لینے میں ہو گئے ناکام۔ تو وہ جو اب اس کے بعد پلان بی کیا تھا کہ جی نظریاتی سے پی ٹی آئی نظریاتی کے نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ تو وہ میں نے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے کہ یار اس طرح کا کھلنڈرا پن کہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر ہم اتحاد کر رہے ہیں، الیکشن الائنس کر رہے ہیں، تو وہ الیکشن کمیشن میں پہلے اس کا معاہدہ جمع کروانا پڑتا ہے، ڈکلیریشن نہیں کروایا ہوا تھا، تو وہ بھی پٹ گیا۔ وہ تو پہلے دن ہی پٹ گیا، چند گھنٹوں میں پٹ گیا۔ اب ہے پلان سی۔ اچھا پلان سی کیا ہے کہ جی ہم کیونکہ اب پی ٹی آئی کے امیدوار جو ہیں وہ ایک نشان پر انتخاب نہیں لڑیں گے، انتخابی نشان مذاق ہی ہے، ویسے دنیا جان میں نہیں ہوتا، ہمارے ہاں ہوتا ہے، باہر تو مطلب ایک پارٹی کا نشان گدھا بھی ہے۔ بہرحال یہاں پر کسی کو بکری ملا ہے جی نشان، کسی کو چمٹا ملا ہے پی ٹی آئی کے ان کو، اور کسی کو بوٹ ملا ہے پی ٹی آئی کے جو سب سے پہلے وکیل جو اسٹرانگ شعیب شاہین، ان کو دیا گیا بوٹ۔ زین قریشی، شاہمود قریشی صاحب کے صاحبزادے، ان کو دیا گیا ہے بوٹ، اور ان کی صاحبزادی مہربانوں کو نشان ملا ہے چمٹا۔ اس طرح کے نشان، مطلب بہرحال بوٹ نشان دینا مطلب ظاہر تضحیق ہی کرنا ہے، اور یہ نشان انہوں نے میرا خیال اپنی مرضی سے نہیں لیا، ان کے وکیل گئے ہوئے تھے زین قریشی کے، لیکن بہرحال ان کو اس طرح میرا خیال انٹرٹین نہیں کیا گیا۔ تو اب یہ انتخابی جو میدان ہے پلان سی اس کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جی ایک موبائل ایپ بنائی جائے گی، اس کو بتایا جائے گا اس پر سینٹرلائز طریقے سے کہ جی ہمارا فلاں حلقے میں امیدوار یہ ہے، یہ نہیں چلنا۔ اب پی ٹی آئی پٹ چکی ہوئی ہے، یہ الیکشن پی ٹی آئی کا نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی الیکشن اس طرح لڑ ہی نہیں سکتی، کیونکہ جس طرح مطلب انہوں نے پلان اے اور پلان بی میں وہ ناکام ہوئے ہیں، جس طرح سیاسی اور قانونی جنگ دونوں ہارے ہیں، اسی طرح
اب یہ جو الیکشن کا میدان ہے یہ زیادہ مشکل ہوگا پی ٹی آئی کے لیے، اور مشکل ترین دن پی ٹی آئی کی زندگی کا، تاریخ کا 8 فروری ہوگا، اور اس 8 فروری کے لیے ظاہر ہے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ مخالف بھی اس لیے کر رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی بھی اس لیے کر رہی ہے۔ دوسری طرف اب مسلم لیگ نون جو ابھی تک الیکشن کیمپین میں نہیں نکل رہی تھی، اب وہ شیڈیول اپنا ان کا پہلے بنا ہوا تھا، اس شیڈیول کے مطابق اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ میدان میں اتر رہی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کل اوکھاڑا میں جلسہ کریں گی، اور 18 جنوری کو نواز شریف صاحب کا حافظ آباد میں، زمان بھون صاحب ہیں حافظ آباد میں مسلم لیگ نون کے سیکرٹری اطلاعات، انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب 18 جنوری کو آ رہے ہیں حافظ آباد۔ پی ٹی آئی اب سمیٹنے کی کوشش کرے گی، الیکشن تو دور کی بات ہے، اپنے آپ کو سمیٹنے کی کوشش کرے گی، کامیاب ہوتی ہے یا نہیں وقت بتائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔